پاکستان میں انتظامی اصلاحات اور نئے صوبوں کے قیام کی بحث ایک بار پھر شدت اختیار کر چکی ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ملک کے انتظامی فریم ورک کو نچلی سطح پر فعال بنانے اور بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے آئینی اور قانونی تدابیر پر غور کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اس حوالے سے حالیہ بیان انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ نئے انتظامی یونٹس اور صوبوں کا قیام وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ تمام اضلاع کو مساوی ترقی، بااختیار مقامی حکومتیں اور فوری انصاف فراہم کیا جا سکے۔ اس وقت ملک میں موجودہ چاروں صوبوں میں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو اثر نو ترتیب دے کر تقریباً 12 نئے انتظامی یونٹس یا صوبے بنانے کی تجاویز گردش کر رہی ہے۔ کون سے صوبے کتنے انتظامی یونٹس میں تقسیم کیے جائیں گے اور ان کی تجویز کیا ہے، یہ ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ آپ ساتھ جڑے رہیے گا تاکہ آپ جان سکیں کہ اس کا علاقہ کس صوبے میں شامل ہوگا۔ پنجاب آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، جہاں 10 ڈویژنز اور 41 اضلاع شامل ہیں۔ تاریخی اور جغرافیائی طور پر 1947 میں پاکستان کے حصے میں آنے والے خطے کو ویسٹ پنجاب کہا گیا تھا، جس کا مرکز لاہور رہا۔ تاہم موجودہ انتظامی بہتری کے ماڈل میں پنجاب کو چاروں حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز بھی سامنے آئی ہے۔ اس تجویز کے مطابق پہلے نمبر پر ہے سینٹرل پنجاب، جس کا مرکز لاہور ہوگا اور اس میں شامل اضلاع میں لاہور، قصور، شیخوپورہ، نانکانہ صاحب، گجرانوالہ، سیالکوٹ، نارووال، گجرات، منڈی بہاؤالدین اور اوکاڑا وغیرہ شامل ہیں۔ یہ خطہ پنجاب کا صنعتی، تعلیمی اور سیاسی مرکز شامل ہوگا۔ دوسرے نمبر پر ہے جنوبی پنجاب اور بھاولپور، جس کا مرکز ملتان یا بھاولپور ہوگا اور اس میں شامل اضلاع میں ملتان، خانیوال، وہاڑی، لودھرا، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، لیا، راجن پور، کوٹ ادو اور تونسا نیز بھاولپور ڈویژن کے 3 اضلاع بھاولپور، رحیم یار خان اور بھاول نگر بھی شامل۔ حکومت پنجاب نے اس خطے کے لیے پہلے ہی جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ قائم کر رکھا ہے، جس کے باعث اس کے باقاعدہ صوبہ بننے کے امکانات سب سے واضح ہو جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے پوٹوہار یا شمالی پنجاب، جس کا مرکز راولپنڈی ہوگا اور اس میں شامل اضلاع میں راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، مری اور تلاگنگ شامل ہیں۔ یہ بنیادی طور پر پوٹوہاری زبان اور تہذیب اور پہاڑی اور نیم پہاڑی خطے پر مشتمل یونٹ ہوگا۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے مغربی پنجاب، جس کا مرکز فیصل آباد ہوگا اور اس میں شامل اضلاع میں فیصل آباد، جھنگ، چنیوٹ، ٹوبا ٹیکسنگ، سرگودا، میاں والی، خوشاب اور بھکر شامل ہیں۔ یہ زراعت اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کا اہم مرکز ہے۔ یہ سندھ کی جغرافیائی اور سیاسی حدود کی تقسیم ہمیشہ سے ایک حساس موضوع رہی ہے۔ انتظامی اصلاحات کے حالیہ فارمولے میں سندھ کو بنیادی طور پر 3 حصوں یا 2 بڑے صوبوں اور ایک وفاقی علاقے کے طور پر دیکھنے کی تجویز شامل ہے۔ کراچی کو اور اسلام آباد کی طرز پر براہ راست وفاق کے کنٹرول میں دینے کی تجویز بھی ہے تاکہ ملک کے اس معاشی ہب کے بلدیاتی انتظامی مسائل کو بہتر کیا جا سکے۔ متبادل کے طور پر کراچی جنوبی، شرقی، غربی اور وسطی ملیر، کورنگی اور کماڑی کو ملا کر شہری سندھ کا یونٹ بنانے کی گفتگو جاری ہے۔ اس فارمولے کے تحت مہران صوبہ یا سینٹرل سندھ کی تجویز دی گئی ہے، جس کا مرکز حیدرآباد ہوگا اور اس میں شامل اضلاع میں حیدرآباد، مٹیاری، ٹنڈو الیار، ٹنڈو محمد خان، جامشورو، دادو، میرپور خاص، عمرکوٹ، تھرپارکر، نواب شاہ، شہید بے نظیر آباد جسے کہا جاتا ہے، سانگھڑ اور نوشہر و فیروز شامل ہیں۔ یہ قدیم وادی سندھ کی ثقافت اور زراعت کا دل مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بالائی یا دیہی سندھ کا یونٹ بنانے کی بھی تجویز ہے، جس کا مرکز سرکھر یا پھر لاڑکانہ ہوگا اور اس میں شامل اضلاع میں سکھر، لاڑکانہ، خیرپور، گھوٹکی، جیکب آباد، شکارپور اور کشمور شامل ہیں۔ اگر ہم بات کریں خیبر پختونخوا کی تو وہاں بھی گورننس کو نچلی سطح تک منتقل کرنے کے لیے درج ذیل 4 حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے۔ پہلے نمبر پر ہے خیبر یا وسطی KPK، جس کا مرکز پشاور ہوگا اور اس میں شامل اضلاع میں پشاور، مردان، نوشہرہ، چارسدہ، سوابی اور کوہاڑ شامل ہیں۔ یہ خطہ KPK کا سیاسی اور تعلیمی مرکز ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے صوبہ ہزارہ، جس کا مرکز ایبٹ آباد یا مانسیرہ ہوگا اور اس میں شامل اضلاع میں ایبٹ آباد، مانسیرہ، ہری پور، بٹاگرام اور تورغر شامل ہیں۔ ہزارہ کے عوام کی جانب سے الگ صوبے کا مطالبہ ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے اور اس حوالے سے صوبائی اسمبلی سے ماضی میں قراردادیں بھی منظور ہو چکی ہیں۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے کوہستان انتظامی یونٹ، جس میں شامل اضلاع میں بالائی کوہستان، جسے داسو،
کاندیا کہا جاتا ہے، زیرین کوہستان جس میں پتن دیبر شامل ہے اور کوئلی بالس شامل ہیں، شاہراہ قراقرم اور دریائے سندھ کے کنارے واقع یہ خطہ جغرافیائی سیاسی لحاظ سے انتہائی اہم اور دشوار گزار پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے جنوبی کے پی کے، جس کا مرکز ڈیرہ اسماعیل خان ہوگا اور اس میں شامل اضلاع میں ڈی آئی خان، بنو، ٹانک، لکی مروت اور ضم شدہ قبائلی اضلاع شامل ہیں۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا لیکن آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے۔ انتظامی امور کو بہتر بنانے کے لیے بلوچستان کو بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز ہے، جس میں ایک مکران، گوادر، تربت اور پنجگور شامل ہے اور دوسرا مرکزی بلوچستان ہوگا۔ نیز گوادر کی عالمی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے اسلام آباد کی طرز پر وفاقی کنٹرول والی پٹی بنانے کا آپشن بھی زیر غور آ رہا ہے۔ دیگر وفاقی علاقوں کی اگر بات کی جائے تو اس مجوزہ پیکج کے تحت اسلام آباد، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، کراچی اور گوادر کو بالواسطہ یا پھر بلا واسطہ وفاقی انتظام اور خصوصی آئینی فریم ورک کے تحت چلانے کی تجاویز بھی شامل ہیں۔ پاکستان میں نئے صوبے کے قیام کے لیے 28ویں آئینی ترمیم یا کسی آئینی قانون پیکج کی ضرورت ہوگی، جس کے لیے پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت بھی درکار ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے حالیہ بیانات اور ملک گیر سطح پر انتظامی عدم توازن نے اس بحث کو ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ کیا یہ تقسیم محض جغرافیائی اور سیاسی نقطہ نظر تک محدود رہے گی یا پھر واقعتاً ایک نیا انتظامی ڈھانچہ جنم لے گا؟ اس کا فیصلہ آنے والا وقت اور سیاسی اتفاق رائے سے ہوگا۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔